أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال فما خطبكم أيها المرسلون؟ قالوا إنا أرسلنا إلى قوم مجرمين لنرسل عليهم حجارة من طين مسومة عند ربك للمسرفين. صدق الله العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب زدني علما رب زدني علما رب زدني علما. آج ہم اللہ کے فضل اور اس کی توفیق سے 27ویں پارے کے چند اہم مضامین کا مذاکرہ کر رہے ہیں. 27ویں پارے میں اللہ تبارک و تعالی سورہ طور کے آغاز میں 5 قسمیں کھا رہے ہیں اور 5 قسموں کے بعد اللہ تبارک و تعالی وقوع عذاب کا ذکر فرما رہے ہیں. 5 قسمیں کھائیں اور 5 قسموں کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ بے شک تمہارے رب کی طرف سے عذاب آ کر رہے گا، تمہارے رب کا عذاب واقع ہو کر رہے گا. 5 قسمیں کن کن چیزوں کی کھائیں؟ نمبر 1 طور سینا کی، اس پہاڑ کی قسم جس پہاڑ پر حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ کے ساتھ ہم کلام ہوئے تھے. وہ کتاب مستور اور لکھی ہوئی کتاب، قرآن بھی مراد ہو سکتا ہے، میرے اور آپ کے نام اعمال بھی مراد ہو سکتے ہیں. والبیت المعمور، تیسری قسم بیت معمور کی. بیت المعمور یہ 7ویں آسمان پر بالکل بیت اللہ کی سیڑھ میں فرشتوں کے طواف کرنے کی جگہ ہے. جس طرح زمین کے اوپر بیت اللہ ہے اور بیت اللہ کے ارد گرد اہل ایمان طواف کرتے ہیں، بالکل اسی طرح بیت اللہ کی سیڑھ میں 7ویں آسمان پر بیت المعمور ہے جس کے ارد گرد فرشتے طواف کرتے ہیں. معراج کا جب آپ واقعہ پڑھتے ہیں تو اس کے اندر یہ آتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب میں 7ویں آسمان پر پہنچا بیت المعمور تو وہاں بیت المعمور کے ساتھ ٹیک لگا کر ایک بزرگ بیٹھے ہوئے تھے. تو میں نے پوچھا جبریل علیہ السلام سے کہ یہ بزرگ کون ہیں؟ تو وہ فرمانے لگے یہ آپ کے جد امجد حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام ہیں. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس بیت المعمور کا طواف روزانہ 70,000 فرشتے کرتے ہیں روزانہ، اور جن 70,000 کی ایک مرتبہ باری آ گئی قیامت تک ان 70,000 کی دوبارہ باری نہیں آئے گی. یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کی تسبیح، تحمید، تہلیل، عبادت فرشتے اس قدر کر رہے ہیں کہ فرشتوں کی کثرت بھی ہے، پھر عبادت میں تسبیح اور تحمید اور تہلیل میں کسی قسم کی کوئی کمی بھی نہیں ہے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے تیسری قسم بیت المعمور کی کھائی. چوتھی قسم والسقف المرفوع، بلند چھت یعنی آسمان کی قسم کھائی گئی. والبحر المسجور، 5ویں قسم بہتے ہوئے سمندر، یعنی قیامت کی علامات، یعنی قیامت قائم ہوگی اس وقت سمندروں کا پانی دہنے لگے گا، سخت گرم پانی ہو جائے گا. ان 5 چیزوں کی قسم کھا کر اللہ تبارک و تعالی 5ویں قسم ہے بھی قیامت کے حالات کے بارے میں. اس کے بعد اللہ فرما رہے ہیں کہ بے شک تمہارے رب کا عذاب واقع ہو کر رہے گا. مجھے اور آپ کو اللہ اپنے عذاب سے ڈرا رہے ہیں اور وہ بھی قسم کھا کے ڈرا رہے ہیں. اللہ کو قسم کھانے کی کوئی ضرورت نہیں، لیکن یہ ہے کہ اس بات کی اہمیت اس قدر ہمارے دل و دماغ کے اندر بیٹھ جائے کہ ہر وقت یہ آیت سورہ طور کی آیت نمبر 7 میرے اور آپ کے سامنے ہونی چاہیے کہ اللہ کے عذاب سے کوئی مفر نہیں ہے، عذاب تو واقع ہو کر رہے گا. اب ہم اپنی زندگی پہ غور کر لیں کہ ہماری زندگی کی کوئی ایسی تو نہیں گزر رہی جو عذاب خدا بندی کا پیش خیمہ ہو، اللہ کے عذاب کا اور اللہ کے عذاب کے اندر گرفتار کرنے والی ہو. یہ ہر وقت میرے اور آپ
کہ ایمان کا تقاضا ہے کہ ہر وقت اس آیت کو سامنے رکھ کر ہم دیکھیں کہ اس آیت کی روشنی میں ہم اپنے آپ کو بچانے کی کیا کوشش کر رہے ہیں۔ آج 1450 سال گزر گئے ہیں، دلوں کی سختی بڑھ چکی ہے، ورنہ پرانی آیات سن کر جو دلوں کے اندر تاثیر پیدا ہوتی تھی، ہمارے اسلاف میں، ہمارے بزرگوں میں، قرآن معجزہ ہے، کافروں کے اندر بھی ہو جاتی تھی، کافروں کے اندر بھی تاثیر پیدا ہو جاتی۔ حضرت جبیر بن مطعم رضی اللہ عنہ جب کافر تھے، حالت کفر میں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں کسی وجہ سے حاضر ہوئے، ایمان لانے کی غرض سے حاضر نہیں ہوئے، کسی اور وجہ سے حاضر ہوئے۔ اس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سورہ طور کی تلاوت کر رہے تھے۔ سورہ طور کی تلاوت جیسے شروع کی، اس آیت پہ پہنچے، آیت نمبر 7 پہ، ان عذاب ربک لواقع، بے شک تمہارے رب کا عذاب واقع ہو کر رہے گا۔ حضرت جبیر بن مطعم رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ایسا لگا کہ جیسے میرا دل پھٹ گیا ہو، حالانکہ میں حالت کفر میں تھا۔ اس آیت کے اندر جو روح تھا، جو دبدبہ تھا، جو تاثیر تھی، اس آیت کو سن کر ایسے لگا جیسے میرا دل پھٹ گیا ہو۔ فوراً میں نے اسی مجلس کے اندر بغیر کسی تعامل کے فوراً کلمہ پڑھا، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد رسول اللہ، ایمان لے آیا کہ اگر میں اس کفر کی حالت میں گیا تو عذاب کا شکار ہو جاؤں گا۔ کافر کے دل کے اندر بھی قرآن نے تاثیر پیدا کی، قرآن نے اثر ڈالا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آتا ہے، اپنے دور کے اندر رات کو جب گشت کیا کرتے تھے، اپنی سواری پہ تھے، گشت کر رہے تھے کہ کسی گھر کے اندر سے قرآن پاک پڑھنے کی آواز آ رہی تھی۔ جب وہ پڑھنے والا یہاں تک پہنچا، ان عذاب ربک لواقع، ان عذاب ربک لواقع، حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے کانوں کے اندر جیسے ہی آیت پڑھی، فوراً سواری سے نیچے گرے، فوراً، اور وہاں بیٹھے رہے جتنی دیر تک ہمت نہیں تھی اٹھنے کی، نہیں اٹھ سکے اس آیت کو سننے کے بعد۔ اور کتابوں کے اندر لکھا ہے کہ 1 مہینے تک حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خواب بحال نہیں ہو سکے، 1 مہینے تک گھر کے اندر بستر کے اوپر پڑے رہے۔ لوگ یہ سمجھتے رہے کہ شاید کسی شدید بیماری کے اندر مبتلا ہو گئے ہیں، اور لوگ جو در جو حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے پاس عیادت کی غرض سے آتے رہے، لیکن معلوم نہیں تھا کہ بیماری کی وجہ کیا ہے۔ یہ قرآن کی تاثیر آج مجھے اور آپ کو جس بات کا بار بار جائزہ لینا چاہیے، فکر مند ہونا چاہیے، ان باتوں میں ایک بہت بڑی بات یہ ہے کہ آج ہم قرآن پڑھتے بھی ہیں، سنتے بھی ہیں، ترجمہ بھی پڑھتے ہیں، اور ترجمہ اچھا پڑھنے کا شوق بھی ہوتا ہے، لیکن قرآن کی وہ تاثیر اور وہ اثر ہمارے دلوں کے اندر نظر نہیں آتا ہمیں۔ یعنی قرآن سننے کے بعد کہ دل کے اندر کوئی جھٹکا لگا ہو کسی آیت کو سن کے، دل کے اندر کوئی نرمی پیدا ہوئی ہو، سننے کے بعد ہم بیٹھے ہوں اور اس آیت کے بارے میں مذاکرہ کر رہے ہوں کہ آج اس آیت نے تو میری اندر کی کایا پلٹ دی۔ آج یہ معاملات بہت کم ہے، ایسے خواہ لوگ ہوتے ہیں لیکن بہت کم۔ اس حوالے سے فکر مند ہونے کی ضرورت ہے کہ ہمارے دلوں کی سختی اس قدر بڑھ چکی ہے کہ اللہ کا کلام جسے سن کر کافروں کے دلوں کے اندر نرمی پیدا ہو جاتی تھی، آج ہمارے دلوں کے اندر کسی قسم کی تبدیلی نہیں آتی۔ اس کے بعد ایک اہم مضمون اللہ تبارک و تعالیٰ بیان فرما رہے ہیں، اس مضمون کے اندر ہمارے لیے تسلی بھی ہے اور فکر کا سامان بھی ہے۔ والذین آمنوا واتبعتهم ذریتهم بإیمان الحقنا بهم ذریتهم وما ألتناهم من عملهم من شیء۔ اللہ فرماتے ہیں کہ وہ لوگ جو ایمان لائے اور پھر ایمان کے کمال کو پہنچے، واتبعتهم ذریتهم بإیمان، ان کی اولاد بھی مومن ہوئی، ان کی اولاد بھی ایمان لائی، لیکن ایمان کا وہ مرتبہ نہیں پا سکی جو ان کے بڑوں نے پایا، جو ان کے اندر تقویٰ تھا، جو ان کے اندر اخلاص تھا، اور جن اعمال صالحہ کی ان کو توفیق تھی، یہ ان سے کم رہے۔ ان کی جو اولاد ہے ٹھیک ہے ایمان کی حالت میں یہ، لیکن وہ مقام نہیں پا سکی۔ الحقنا بہم ذریتہم، کل قیامت کے دن ہم ان اہل ایمان کی اولادوں کو ان کے ساتھ شامل فرما دیں گے۔ وما ألتناهم من عملهم من شيء، اور ان کے بڑوں کے اجر کے اندر کوئی کمی بھی نہیں کریں گے۔ اس آیت کے اندر ایک بہت بڑی تسلی بھی ہے کہ والدین اور بڑے وہ مومن بھی تھے، اور مومن ہونے کے ساتھ ساتھ مخلص، متقی، نمازوں کے ساتھ ساتھ نوافل کا اہتمام کرنے والے، اشراق، اوابین، زکوٰۃ کے ساتھ ساتھ صدقہ جاریہ کا اہتمام کرنے والے، صدقات کا انفاق کا اہتمام کرنے والے۔ ان کی جو اولاد آئی انہوں نے اپنی اولاد کو محنت بھی کی، ان کی اولاد بھی ایمان کی حالت میں ہے، فرائض وہ بھی ادا کرتی ہے،
لیکن جو فکر دینی حوالے سے بڑوں کی تھی اور جو اعمال بڑوں کے تھے اتنے اعمال نہیں کرتا ہے. فرائض ادا کرتے ہیں, واجبات بھی ادا کرتے ہیں, لیکن نوافل اس قدر نہیں, نفل روزے اس قدر نہیں, انفاق اس قدر نہیں کرتا ہے. کل قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ والدین کو جو مقام عطا کریں گے, والدین کو, تو والدین کی برکت سے, والدین کو ٹھنڈک پہنچانے کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی اس اولاد کو جو اگرچہ اس درجے عمل نہیں کر پائے جس درجے کے والدین نے عمل کیا ہے, پھر بھی اللہ کل قیامت کے دن اس درجے کے اندر والدین کے ساتھ شامل کر دیں گے جس درجے کے اندر والدین کو مقام ملے گا. حدیث پاک کے اندر آتا ہے ایک جنتی جنت کے اندر پہنچے گا اور پہنچ کر دیکھے گا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسے بڑا مقام عطا کیا ہے, بڑے درجات سے نوازا ہے. تو وہ پوچھے گا کہ یہاں میرے بچے اور میری بیوی تو نظر نہیں آ رہی. اللہ تعالیٰ سے پوچھے گا, وہ بھی مومن تھے, نمازیں تو وہ بھی پڑھتے تھے, لیکن جہاں میں پہنچا ہوں مجھے نظر نہیں آ رہے. وہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے بیچارہ التجا کرے گا کہ الہ العالمین میرے بیوی اور بچے کدھر گئے. تو اسے بتایا جائے گا کہ وہ ہیں تو وہ بھی جنت میں, لیکن اعمال کی کمزوری کی وجہ سے وہ یہ درجہ نہیں پا سکے جو درجہ تمہیں ملا ہے. تو وہ بیچارہ التجا کرے گا کہ الہ العالمین میں تو دنیا میں جو بھی اعمال کرتا تھا اس کے اندر نیت کرتا تھا کہ یہ اعمال میری طرف سے بھی ہیں اور میرے بیوی بچوں کی طرف سے بھی ہیں, میں تو ان کی طرف سے بھی نیت کرتا تھا, اس لیے مجھے تو سکون نہیں ملے گا جب تک میرے ساتھ میرے بیوی بچے موجود نہیں ہوں گے, گھر والے موجود نہیں ہوں گے. اللہ تبارک و تعالیٰ اس باپ کو اور اس شوہر کی آنکھوں کی ٹھنڈک کے لیے, اس کی دل کی تسکین کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ فرشتوں کو حکم دیں گے, اے فرشتوں میرے اس بندے کی نیکی کی لاج رکھتے ہوئے اس کے گھر والوں کو بھی اس کے ساتھ مقام دے دو, اس کے ساتھ درجہ دے دو. یہ کل اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے نیک بندے کی نیکی کی لاج رکھیں گے کہ اس کی اولاد, اس کے گھر والے, اس کے ماتا اگرچہ اعمال کے اندر کمزور ہوں گے, چھوٹا درجہ ملا ہوگا, لیکن اللہ اس کی آنکھوں کی ٹھنڈک کے لیے, اس کی دل کی تسکین کے لیے, اس کی اولاد کو, اس کے گھر والوں کو بھی وہی مقام عطا کر دیں گے. اس لیے نوجوانوں سے گزارش ہے کہ ان نوجوانوں کے والدین ماشاء اللہ صوم و صلات کے پابند ہیں, قرآن پاک کی تلاوت کثرت کے ساتھ کرتے ہیں, نیک اعمال بڑے جذبے کے ساتھ کرتے ہیں. جن اولاد کو والدین کا مشکور ہونا چاہیے کہ کل اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت سے امید ہے کہ اللہ ان والدین کی نیکیوں کی وجہ سے ان کی تھوڑی بہت خداؤں سے درگزر کر دیں گے. اس لیے ان والدین کی خدمت کرنی چاہیے. اچھا, اس کے برعکس مضمون بھی ثابت ہے حدیث پاک کے اندر. یہ تو ہے نا کہ والدین کی وجہ سے اولاد کا مقام اور مرتبہ بڑھے گا. اس کے برعکس دوسرا مضمون حدیث پاک میں جو ہمیں ملتا ہے کہ اولاد کی وجہ سے بھی اللہ تبارک و تعالیٰ والدین کا مقام اور مرتبہ جنت میں بڑھا دیں گے. حدیث پاک کے اندر آتا ہے, سنن ابن ماجہ کی حدیث ہے, 1207 نمبر ہے اس کا, حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں کہ کل قیامت کے دن ایک شخص جنت میں داخل کیا جائے گا. جنت میں جا کر جب وہ اپنے مقام کو دیکھے گا, اپنے درجے کو دیکھے گا تو حیران ہو جائے گا, اور اتنا حیران ہوگا کہ ایک سوال پر بیٹھے گا کہ اے الہ العالمین میرے اعمال تو کوئی اس قدر زیادہ نہیں تھے, اعمال کا کوئی اس قدر اہتمام نہیں تھا دنیا کی زندگی میں جانتا ہوں میں نے زندگی کیسے فرائض ادا کرتے تھے, واجبات, لیکن کوئی لمبے چوڑے نوافل نہیں تھے, ذکر اذکار نہیں تھے. یہ مقام و مرتبہ آپ نے مجھے دے دیا ہے جنت میں, اعمال کے اس کے مقابلے میں بہت ہی کم ہیں. تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرمائیں گے کہ اے میرے بندے یہ جو مقام و مرتبہ ملا ہے اس کے اندر زیادہ دخل تمہارے اعمال کا نہیں ہے, بلکہ زیادہ دخل تمہاری اولاد کا ہے جو تمہارے دنیا سے جانے کے بعد تمہارے حق میں استغفار کرتی رہی اور ایصال ثواب کرتی رہی. تمہاری یہ سب جاریہ ہے. اس لیے اولاد کا مقام و مرتبہ والدین کی وجہ سے بھی بڑھایا جائے گا کل قیامت کے دن ان کی نیکی کی وجہ سے, اور والدین کا مقام و مرتبہ اولاد کی نیکی کی وجہ سے بھی بڑھایا جائے گا. اس لیے اب والدین سے میں گزارش کروں گا کہ وہ محنت کریں اپنی اولاد کے اوپر, ایسی اولاد تیار کر کے جائیں کہ اگر ہم اس دنیا سے چلے جائیں تو ہماری قبر ٹھنڈی رہے, روزانہ کی بنیاد پر اولاد کی طرف سے نیکیاں ملتی رہیں, روزانہ کی بنیاد پر اولاد کی طرف سے ایصال ثواب پہنچتا رہے, ہمارے حق میں اولاد استغفار کرے, ہمارے حق میں اولاد سب کے جاریہ کا کوئی انتظام کر دے, اس کو کوئی ایسا دین کا علم دے کے جائیں, اسے دیندار بنا کے جائیں کہ ہمارے جانے کے بعد ہم قبر میں جا کر سکون کی نیند سو سکیں. روزانہ کی بنیاد پہ اعمال, ثواب اور نیکی کا جو ہے نا کیا ہے سلسلہ جاری ہو. یہ والدین کو بھی فکر کرنی چاہیے. آج ہم دیکھ لیں اس میں کسی قدر
کوئی تفصیل میں جانے کی ضرورت نہیں ہے. ہر بندہ اپنے گریبان میں جھانک کر یہ جائزہ لے سکتا ہے کہ میں اپنی قبر کی تیاری کے لیے کس طرح کی پروڈکٹ تیار کر کے جا رہا ہوں. اولاد کی صورت میں میرے جانے کے بعد قبر کے اندر سکون کا انتظام ہوگا یا خدا نخواستہ بے چینی کا انتظام ہوگا. بے چینی کا مطلب اولاد کے لیے حرام کا بندوبست کر کے جانا, حرام مال کما کے ان کو دے کے جانا. اب یہی حرام مال جب اولاد کھائے گی, آپس میں لڑے گی, تو یہی شخص جو سب کچھ انہیں مہیا کر کے لیا ہے قبر کے اندر جا کر حرام کمانے کا الگ وبال اور پھر اولاد کو کھلانے کا الگ وبال ملے گا. اب ہر شخص جائزہ لے سکتا ہے کہ کیا تیار کر کے جا رہا ہے. اس کے بعد ایک اہم مضمون اللہ تبارک و تعالی نے بیان فرمایا ہے سورہ نجم کے اندر. اللہ تبارک و تعالی فرماتے ہیں وَلَيْسَ لِلْإِنسَانِ إِلَّا مَا سَعَىٰ, کہ کل قیامت کے دن انسان کو وہ کچھ ملے گا جس کی اس نے خود کوشش کی. وَلَيْسَ لِلْإِنسَانِ إِلَّا مَا سَعَىٰ, انسان کے لیے جو بدلہ ہوگا اس کی اپنی کوشش کا بدلہ ہوگا. اب اس سے بظاہر اس آیت سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ انسان کو جو کچھ اجر و ثواب ملے گا اپنی ذاتی کوشش کی بنا پر, ذاتی طور پر اس نے جتنی نیکیاں کی ان نیکیوں کا اجر و ثواب ملے گا. اس آیت سے بظاہر یہ معلوم ہو رہا ہے. اب میں اور آپ کی سارے ثواب کرتے ہیں اپنے بڑوں کے لیے, اپنے مرحومین کے لیے, وہ ہماری ذاتی کوشش نہیں ہوتی, بلکہ ہم جو کچھ پڑھ رہے ہیں نفل کی صورت میں اس کا اجر کس کو پہنچا رہے ہیں, ثواب پہنچا رہے ہیں اپنے والدین کو, مرحومین کو. اس آیت کے اندر تو یہ ہے کہ انسان کو جو کچھ بھی ثمرہ ملے گا اپنی ذاتی اعمال کا ملے گا. اب میں جو کچھ اپنے والدین کو بخش رہا ہوں, اپنے اساتذہ کو بخش رہا ہوں, یہ ان کا ذاتی عمل تو نہیں, یہ تو میرا ذاتی فعل ہے. اس آیت کا کیا مطلب ہے؟ بعض اوقات لوگ جب اس آیت کا ترجمہ پڑھتے ہیں تو اس آیت کو پڑھنے کے بعد ایصال ثواب کے حوالے سے تھوڑے سے شکوک و شبہات پیدا ہونے لگتے ہیں کہ جب قرآن خود کہہ رہا ہے کہ ہم ثمرہ دیں گے اس سعی کا, اس کوشش کا جو انسان نے خود کی ہوگی. ایصال ثواب میں تو ایک بندہ دوسرے کے لیے کوشش کر رہا ہے, اس کا مطلب دوسرے کی کوشش تو رائے کہاں چلی گئی. تو یہ بات ذہن میں رکھیے, ایصال ثواب ایک حدیث سے نہیں کئی احادیث سے ثابت ہے کہ ایک بندہ نفلی طور پہ کوئی کام کر رہا ہے. فرض نماز کے اندر ایسا نہیں ہوگا کہ فرض نماز پڑھ کے ہم کسی کے لیے ایصال ثواب کریں, وہ تو ہماری ذمہ داری ہے. ہم نے نفلی کوئی نماز پڑھی, قرآن پاک کی تلاوت کی, عمرہ کیا, نفلی عمرہ کیا, طواف کیا, اس کے اندر ہمیں جو ثواب ملا ہے, ایصال ثواب کا مطلب یہ ہوتا ہے ہمیں جو ثواب ملا ہے اس نفلی عبادت پر, میں اور آپ یہ نیت کر لیں کہ اے الہ العالمین جو کچھ مجھے ثواب ملا ہے یہ ثواب میرے والدین کو پہنچا دیجیے, میرے اساتذہ کو پہنچا دیجیے, میرے فلاں دوست کو پہنچا دیجیے. یہ پہنچانے کا مطلب ہوتا ہے ایثار, یعنی جو ثواب مجھے میری عبادت کے اوپر, نفلی عبادت کے اوپر مجھے ملا ہے, اب وہ ثواب میں آگے گفٹ کر رہا ہوں اپنے والدین کو, اپنے اساتذہ. اس کو ایثار ثواب کہا جاتا ہے. اب اس آیت کی روشنی میں تو بظاہر نظر آ رہا ہے. یہ بات ذہن میں رکھیے کہ ایصال ثواب کا معاملہ ایک حدیث سے نہیں کئی احادیث سے ثابت ہے, کئی احادیث سے. جیسا کہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ ایک شخص آئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں اور آ کر انہوں نے پوچھا کہ اللہ کے نبی میری والدہ اس دنیا سے چلی گئی ہیں اور آخری وقت وہ کچھ بولنا چاہتی تھی لیکن بول نہیں سکی, لیکن مجھے یقین ہے کہ اگر وہ بول پاتی تو وصیت کرتی کہ میرے لیے کوئی صدقہ کر دیجیے گا, میرے لیے کوئی نیکی کا کام کا انتظام کر دیجیے گا. تو اب آیا وہ مجھے کہہ تو نہیں سکی, وصیت تو نہیں کر سکی صدقے کے بارے میں, تو کیا اگر میں ان کی طرف سے کوئی صدقہ کروں, کوئی نیکی کا کام کروں تو ان کو اجر پہنچے گا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بالکل پہنچے گا. ایک حدیث نہیں کئی احادیث آپ نے صلاح, اور اس سے پچھلی حدیث بھی وہ بھی ایصال ثواب کی ہے نا جو ہم پڑھ چکے ہیں کہ والد پہنچے گا یا والدہ پہنچے گی جنت کے اندر اور اپنا مقام و مرتبہ بلند دیکھے گی, وہ کہے کہ میرے اعمال تو اتنے نہیں تھے, اللہ تبارک و تعالیٰ فرمائیں گے واقعات تمہارے اعمال اتنے نہیں تھے, یہ جو بلند مقام و مرتبہ ملا ہے اس کے اندر زیادہ دخل تمہاری اولاد کی طرف سے بھیجے ہوئے ثواب کا ہے, استغفار کا ہے. تو یہاں جو کہا گیا کہ انسان کے لیے اپنی ذاتی کوشش وہ اس کے کام آئے گی, اس کوشش سے مراد ایمانی کوشش ہے, ایمانی کوشش. یہ بات ذہن میں رکھیے, سعی ایمانی, سعی اعمال نہیں ہے, اعمال کی کوشش مراد نہیں ہے. سعی ایمانی کا مطلب یہ ہے کہ باپ ہے مومن, بیٹا ہے کافر. اب باپ جو مومن ہے وہ کہتا ہے کہ اللہ میں جو ایمان لایا ہوں اس ایمان کا اجر و ثواب میرے کافر بیٹے کو پہنچا دیجیے, یہ نہیں ہوگا. اس سعی سے مراد کیا ہے؟ سعی ایمانی,
یعنی مومن باپ ہے، بیٹا کافر ہے، اب مومن باپ کہتا ہے کہ اے الہ العالمین میں جو ایمان لایا ہوں اس ایمان کا اجر ثواب میرے بیٹے تک بھی پہنچا دیجیے تاکہ وہ کفر کے وبال سے بچ سکے. یہ نہیں ہو سکا، بلکہ جب تک بیٹا خود ایمان نہیں لائے گا وہ نجات نہیں پا سکتا. باقی بندہ مومن کے لیے اعمال صالحہ کی صورت میں کوشش کر کے نیکی کر کے آگے نیکی پہنچانا، یہ ایک حدیث سے نہیں کئی احادیث سے ثابت ہے. ایصال ثواب ہم استغفار کریں اپنے بڑوں کے لیے، ہم ان کے لیے کوئی مسجد کے اندر کوئی صدقہ جاریہ کا انتظام کر دیں، کسی مدرسے کے اندر کر دیں، قرآن پاک کی تلاوت کر کے ان کو بخش دیں ثواب، کسی کے ساتھ کوئی نیکی کر کے. بلکہ میں نے پہلے بھی شاید گزارش کی تھی کہ ہمارے والدین کا ہمارے اوپر بڑا حق ہے، بہت حق ہے ہمارے والدین کا. ویسے تو اور بھی محسنین ہیں لیکن دنیا میں سب سے بڑے محسن کون ہوتے ہیں؟ والدین ہوتے ہیں. میں اور آپ آج سے یہ نیت کر لیں، آج سے اے الہ العالمین ہم جتنی بھی نفلی عبادات کریں گے، جتنی بھی نفل عبادت کرتے ہوئے ہم آپ کو کہیں یا نہ کہہ سکیں، آج کے بعد جتنی بھی نفلی عبادات کریں گے ان تمام نفلی عبادات کا اجر ثواب میرے مرحوم والدین کو پہنچا دیجیے. ابھی سے نیت کر لیں، جس چیز کی نیت بھی کرتے ہیں. مرحوم والدین ہیں، اساتذہ کرام ہیں، شیوخ اعظام ہیں، محسنین ہیں. آپ یقین کیجئے کہ ہم جتنی بھی نفلی عبادات کریں گے اس وقت اگرچہ اس نیت پہ استحضار نہیں کر سکے، آٹومیٹک خود بخود اس کا اجر ثواب ہمارے والدین کو پہنچتا رہے گا اور ہمارے حق میں بھی اجر کی کوئی کمی نہیں ہوگی. یہ اللہ کی شان کریمی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی شان کریمی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جب کوئی بندہ ایصال ثواب کی نیت کرتا ہے تو اللہ اس کو بھی ثواب پہنچا دیتے ہیں جس کی نیت کی جا رہی ہے، اور اس کے نام اعمال کے اندر بھی کمی نہیں کرتے. اتنا تو والدین کا حق ہے نا کہ ہم یہ دعا کر لیں کہ الہ العالمین آج کے بعد میں نفلی نمازیں پڑھوں گا، نفلی روزے رکھوں گا یا قرآن پاک کی تلاوت کروں گا، کسی کے ساتھ کوئی نیکی کروں گا تو اس کا اجر و ثواب میرے والدین تک پہنچا دیجیے. آج سے ہم یہ نیت کر لیں. اس لیے یہ جو کہا گیا کہ کسی کی کوشش کسی دوسرے کے حق میں مفید ثابت نہیں ہوگی، یہ ایمانی کوشش ہے. باقی اعمال صالحہ کی کوشش یہ احادیث مبارکہ سے ثابت ہے. اس کے ساتھ ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن پاک کے حوالے سے فرمایا کہ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ. ہم نے قرآن پاک کو انتہائی آسان کر دیا ہے، انتہائی آسان. لِلذِّكْرِ نصیحت کے لیے، یاد کرنے کے لیے. فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ کوئی ہے نصیحت پکڑنے والا، کوئی ہے قرآن پاک کو محفوظ کرنے والا، یاد کرنے والا. اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن پاک کے آسان ہونے کے لیے بیان فرما رہے ہیں، پھر آگے سوال بھی کر رہے ہیں ہے تو قرآن پاک سے نصیحت حاصل کرنے والا. قرآن پاک کے کئی پہلو ہیں، کئی پہلو. ایک پہلو اس میں ہے نصیحت کا، تلاوت کا، یاد کرنے کا، نصیحت حاصل کرنے کا. ان پہلو کے اعتبار سے قرآن پاک دنیا کی تمام کتابوں میں انتہائی آسان ترین کتاب ہے، انتہائی آسان ترین. پڑھنا بھی آسان، اس کو زبانی یاد کرنا بھی آسان. کتنے لوگ ایسے ہو یعنی خالصتاً دیہاتی قسم کے لوگ جنہیں اپنی زبان اچھی طریقے سے نہیں آتی، اپنی زبان کے اندر کوئی لٹریچر پڑھنا ان کے لیے آسان نہیں ہوتا. اپنی زبان، مادری زبان کی اگر کوئی کتاب ہے اس کے 100 صفحات ہیں، 50 صفحات ہیں، اس کو یاد نہیں کر سکتے وہ. لیکن وہی خالص دیہاتی بندہ، بدو دیہاتی قسم کا جس نے کچھ نہیں پڑھا ہوتا، وہ قرآن پاک کے 30 پارے پر یاد کر لیتا ہے اور اپنے سینے کے اندر قرآن پاک کے 30 پاروں کو محفوظ کر لیتا ہے. تو قرآن پاک آسان ہے کہ نہیں ہے؟ میں اور آپ اردو کی جو کتاب اٹھائیں جس کے 50 صفحات ہوں، آپ اس کو یاد کیجئے، اول سے لے کر آخر تک منوانی یاد کیجئے، نہیں یاد ہوگا، ہمیں یاد نہیں ہوگا. 50 صفحوں والی. اور یہ کتنے صفحات ہوتے ہیں اس کے؟ 500 صفحات، 500 سے زائد صفحات. وہ قرآن مجید ایک چھوٹا سا بچہ بھی، 9 سال کا 10 سال کا بچہ بھی اپنے سینے کے اندر 30 پاروں کو محفوظ کر دیتا ہے. اس سے آسان کتاب کیا ہو سکتی ہے؟ اس پہلو کے اعتبار سے قرآن آسان ہے، تلاوت کے اعتبار سے، یاد کرنے کے اعتبار سے، حفظ کرنے کے اعتبار سے، اور نصیحت حاصل کرنے کے اعتبار سے. اس قرآن پاک سے عام بندہ بھی اگر نصیحت حاصل کرنا چاہتا ہے، باہر مزدور ہے، گریڈی والا ہے، عام بندہ جس کے پاس کوئی دنیاوی تعلیم نہیں ہے، قرآن پاک نے اس قدر انتہائی آسان انداز میں، آسان منہج کے ساتھ قرآن پاک نے مثالیں دے دے کر سمجھایا ہے. عقیدہ توحید کسے کہتے ہیں؟ مثالیں دے دے کر اللہ تبارک و تعالیٰ نے شرک کا رد کیا ہے، مشرکین کا رد کیا ہے. اس کے اعتبار سے اگر کوئی بندہ قرآن پاک کا مطالعہ کرے گا کہ میں قرآن پاک سے نصیحت حاصل کروں، ہدایت حاصل کروں، انتہائی آسان کتاب. آپ دیکھیں فلسفے کی کتابیں ہوتی ہیں، کتنی مشکل کتابیں ہوتی ہیں، علماء کو سمجھ نہیں آتی. منطق کی کتاب، علماء بھی بیچارے منطق بیان کرتے ہوئے، پڑھتے ہوئے لڑکھڑا جاتے ہیں.
کتنے مشکل علوم و فنون ہیں، لیکن قرآن کتنی نصیحت کے اعتبار سے قرآن کتنی آسان کتاب ہے۔ اب اگر کوئی بندہ شرک کے رد کے اوپر اگر قرآن پاک کا مطالعہ کرتا ہے، وہ کہتا ہے کہ میں مطالعہ اس وجہ سے کر رہا ہوں کہ مجھے مسئلہ شرک سمجھ میں آ جائے، مسئلہ شرک کہ یہ بے بنیاد ہے شرک۔ اب قرآن پاک میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے کتنی آسان صورت میں مثال دی، ان الذين تدعون من دون الله لن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له وان يسلبهم الذباب شيئا لا يستنقذوه منه وهو الطالب والمطلوب۔ بے شک ان الذين تدعون من دون الله، اے لوگوں اللہ کے ساتھ کسی اور کو شریک ٹھہراتے ہو، پکارتے ہو، اللہ کے ساتھ بدل کو پکارتے ہو، غیر اللہ کو پکارتے ہو، تمہیں پتہ ہے کہ لن يخلقوا ذبابا، جس غیر اللہ کو تم اللہ کے ساتھ شریک ٹھہرا رہے ہو، اللہ کی جو ہے نا کیا ہے صنعت اور اللہ کی صنائی اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی کاریگری، اللہ کے تخلیقی مظاہر تمہارے سامنے نہیں ہے کہ اللہ نے آسمانوں کو بغیر ستون کے پیدا کیا، زمین کو پیدا کیا، زمین کے اوپر پہاڑوں کو اللہ نے گاڑا، زمین کے اندر سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے دریا نکالے، سمندر نکالے، نہریں نکالی، زمین کے اندر سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے گلے نکالے۔ تم اپنے وجود کے اندر وہ نہیں کرتے کہ اللہ نے تمہیں نطفے سے پیدا کیا، نطفے سے پیدا کیا اللہ تبارک و تعالیٰ نے، پھر وہ نطفہ کس کے اندر تبدیل ہوا، جمے ہوئے خون کے اندر، پھر گوشت کی بوٹی کے اندر، پھر اس کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہڈیاں پیدا کی، پھر ایک ڈھانچہ بنایا، پھر اس کے اندر اللہ نے روح ڈالی، پھر ماں کے پیٹ کے اندر تمہیں خوراک دینے والا اللہ ہے، اور وہ خوراک کا انتظام کیسے خوبصورت انداز سے کیا گیا، پھر ماں کے پیٹ سے باہر نکلتے ہو وہ اللہ تمہیں اس بات کی استعداد دیتا ہے کہ تم رو کر اپنے ماں کی مہربانی اور رحمت کو حاصل کر سکے، اور ماں کا دودھ تم چوس کر پی سکو، یہ چوسنے کی صلاحیت بھی اللہ دے رہا ہے۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں قوت سماعت دیتا ہے، بصارت دیتا ہے، پھر بڑے ہوتے ہو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں فہم، فکر اور تدبر کی صلاحیت دیتا ہے، پھر تم جوانی کو پہنچتے ہو اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں ہر حوالے سے عروج عطا فرما دیتا ہے۔ یہ تمام تخلیقی مراحل سے گزار کر ایک خوبصورت، ایک اچھا خاصا اچھے جسے کا حامل اور تمہیں بناتا ہے، پھر اس کے بعد بڑھاپا آ جاتا ہے، پھر وہی کمزوریاں تمہارے اوپر کون لاتا ہے، پھر تمہارے اوپر موت کون طاری کرتا ہے، اس موت کے بعد پھر تمہیں کون زندگی دے گا؟ پتھروں کے اندر کیڑوں کو پتھروں کے اندر کیڑوں کو کون ہے رزق دینے والا؟ کون ہے درخت کے پتوں کو اور ریت کے ذرات سے واقف کون ہے؟ سردی اور گرمی کے نظام کو لانے والا کون ہے؟ دن اور رات کے اختلاف کو لانے والا کون ہے؟ سورج کے اندر روشنی کس نے پیدا کی؟ چاند کے اندر روشنی کس نے پیدا کی؟ دونوں روشنی کے اندر، ایک روشنی کے اندر حرارت اور دوسری کے اندر برودت اور ٹھنڈک ہے، یہ فرق کس نے پیدا کیا؟ ایک طرف یہ حالت ہے اور دوسری طرف تم جن کو شریک ٹھہرا رہے ہو، ان الذین تدعون من دون اللہ لن یخلقوا ذبابا، تمہیں پتہ ہے کہ وہ ایک مکھی بھی پیدا نہیں کر سکتے، لن یخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له، سارے کے سارے مل بھی جائیں، سارے کے سارے معبودان باطلا، اللہ کے مقابلے میں جتنے بھی غیر ہیں سارے کے سارے مل کر ایک مکھی بھی پیدا نہیں کر سکتے۔ وَإِن يَسْلُبْهُمُ الذُّبَابُ شَيْئًا لَّا يَسْتَنقِذُوهُ مِنْهُ، اے عقل کے مارو، اے مشرکو، اے شرک کی لعنت کے اندر مبتلا لوگو، ایک مکھی پیدا کرنا تو درکنار، اگر مکھی تمہارے رکنے میں سے تھوڑا سا حصہ، مکھی کتنا حصہ لے سکتی ہے؟ کوئی لکڑی سمجھ کے لے، کوئی پوری بوٹی تو نہیں لے کے جا سکتی، کتنا حصہ جو ہمیں بھی نظر آنے والا نہیں ہے۔ اللہ فرماتے ہیں کہ اپنے جسے کے مطابق مکھی جتنا حصہ تمہارے کھانے میں سے لے کے چلے جائے تو تمہارے سارے کے سارے معبودان باطلا مل کر اس حصے کو واپس لینے کے قادر نہیں ہے، وہ حصہ واپس لینے کے قادر نہیں ہے۔ تم ان کو معبود بناتے ہو، تم ان کو میرے ساتھ شریک ٹھہراتے ہو میرے علاوہ کا۔ اب آپ مجھے بتائیے عقیدہ شرک پہ، شرک کے رد کرنے پہ اس سے خوبصورت مثال کیا ہو سکتی ہے؟ یہ بھی باہر اگر کوئی مزدور بھی ہے، کوئی ان پڑھ بھی ہے، جس نے کوئی ڈگری حاصل نہیں کی، کچھ نہیں پڑھا، وہ بھی اگر قرآن پاک میں نصیحت کے طور پر، ہدایت کے طور پر، شرک کے معاملے کو سمجھنے کے لیے اگر قرآن پاک کی آیات کا مطالعہ کرے گا تو اس کے اوپر بھی یہ ساری کی ساری مثالیں ایسے واضح ہو جائیں گی جیسے دن واضح ہو جاتا ہے۔ اس اعتبار سے قرآن انتہائی آسان ہے، نصیحت کے اعتبار سے مثالیں انتہائی آسان۔ ہاں، قرآن کا دوسرا پہلو ہے وہ انتہائی مشکل ہے، بڑے پڑھے لکھے لوگ بھی قرآن پاک کے اس پہلو کے اندر کمزور ثابت ہوتے ہیں۔ وہ ہے قرآن پاک کی آیات کے اندر غور و فکر کر کے احکام نکالنا، احکام، ایک آیت سے کیا کیا حکم ثابت ہو رہا ہے، پھر وہ آیت معانی کا ایک سمندر ہوتی ہے۔ پھر یہ جو محدث ہوتے ہیں، یہ جو فقہاء ہوتے ہیں، یہ جو مجتہدین ہوتے ہیں، وہ قرآن پاک کی ایک ایک آیت کے اندر غور و فکر کر کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو سامنے رکھ کر، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی عملی زندگی کو سامنے رکھ کر، سارے کے سارے واقعات کو سامنے رکھ کر اس آیت کے احکامات نکالتے ہیں
یہ پھر ہر کس اور ناقص کا کام نہیں، ہر ایرے گہرے کا کام نہیں. اس کے لیے پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے جنہیں علوم کا ایک عالم معیار دیا ہوتا ہے، مختلف علوم اور فنون کے اندر مہارت دی ہوتی ہے، یہ ان علماء مجتہدین کا کام ہوتا ہے کہ وہ قرآن پاک کی آیات کے اندر غور کر کے احکام مستنبط کریں. اس حوالے سے پھر قرآن سے زیادہ مشکل کوئی کتاب نہیں ہے اور قرآن سے زیادہ گہری کوئی کتاب نہیں ہے. 1450 سال گزر گئے، 1450 سال قرآن پاک کی آیات سے احکام مستنبط ہو رہے ہیں. کسی بھی صدی میں آ کر علماء نے یہ فیصلہ نہیں کیا کہ اب 1450 سال ہو گئے ہیں، اب قرآن پاک کی آیات سے جتنے احکام نکالے جا سکتے تھے ہم نے نکال لیے، اب اس کے بعد کوئی نہیں نکل سکتا. نہیں، 5000 سال بعد قیامت آئے، 50,000 سال بعد قیامت کی آئے تو یہ قرآن اسی طرح کا اٹھاتا ہے. آنے والے 50,000 کے اندر بھی روزانہ کی بنیاد پر علماء مجتہدین نئے نئے مسائل نکالتے رہیں گے قرآن پاک کی آیات سے. یہ ہے معانی کا سمندر. اسی وجہ سے قرآن معجزہ ہے. دنیا کی کسی اور کتاب کو آپ اٹھائیے کہ ہر مرتبہ پڑھنے کے بعد نئے علوم آپ کے اوپر منتشر ہوں، کبھی ممکن نہیں ہے. یہ جو علماء مجتہدین ہوتے ہیں، محدثین اور فقہاء، یہ وہ لوگ ہوتے ہیں کہ جتنی مرتبہ قرآن پاک کی تلاوت کرتے ہیں، ہر نئی مرتبہ میں ہر آیت کے اندر نئے نئے علوم ان کے اوپر منتشر ہوتے ہیں، کھلتے ہیں. یہ قرآن کی جامعیت ہے، یہ قرآن کی گہرائی ہے. اس اعتبار سے قرآن کی انتہائی مشکل ہے. چند لوگ جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ استعداد اور صلاحیت دی ہوتی ہے، ان کے اوپر پھر قرآن کے اسرار، قرآن کے نکات، قرآن کے حقائق، قرآن کے دقائق ان کے اوپر کھلتے ہیں. باقی یاد کرنے کے اعتبار سے، نصیحت حاصل کرنے کے اعتبار سے یہ انتہائی آسان کتاب ہے. آخری مضمون بیان کر لیتے ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں اِنَّا كُلَّ شَيْءٍ خَلَقْنَاهُ بِقَدَرٍ، بے شک ہم نے ہر چیز کو پیدا کیا اور پھر اس کا اندازہ لگایا. اندازہ بقدر، قدر کا معنی تقدیر، یعنی اس آیت کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے علم تقدیر کی طرف اشارہ کیا. ہم نے جتنی بھی چیزیں پیدا کی ہم نے ان کا اندازہ لگا دیا ہے. تقدیر اندازہ لگانے کو کہتے ہیں. تقدیر کا مطلب ہوتا ہے کہ کائنات کے اندر جتنی چیزوں نے اس کائنات کے اندر وجود میں آنا تھا، ان تمام مخلوقات کے بارے میں اللہ کے علم ازلی کا نام تقدیر ہے. تمام مخلوقات کے بعد اللہ کو پتا تھا کہ اس مخلوق کو کیسے پیدا کرنا ہے، کب پیدا کرنا ہے، اس مخلوق کا رزق کہاں سے ہوگا، اس کی ضروریات کہاں سے پوری ہوں گی. اللہ کے اس علم ازلی، علم ثابت کا نام کیا ہے؟ تقدیر ہے. تقدیر کے بارے میں بس اتنا جان لیجیے. انسان کو اختیار دیا گیا ہے، 2 راستے دکھلائے گئے ہیں. 2 راستے، یہ ہدایت کا راستہ، یہ ضلالت کا راستہ. اب اس کو اختیار دیا گیا ہے کہ تم ہدایت کے راستے کو اختیار کرتے ہو یا ضلالت کا. ہدایت کا انجام یہ اور ضلالت کا انجام یہ، گمراہی کا انجام یہ. اللہ کو علم ازلی کے اندر معلوم تھا کہ یہ جو آنے والا انسان ہوگا ان 2 راستوں میں سے اپنے اختیار سے کس راستے کو منتخب کرے گا. اپنے اختیار سے ہدایت والے راستے کو منتخب کرے گا، اس کا انجام جنت ہے. اللہ نے لکھ دیا کہ یہ شخص جنتی ہے. اللہ کو پتا تھا کہ 50,000 سال بعد، 1,00,000 سال بعد، 5,000 سال بعد فلاں جگہ پہ قیامت امین کے اندر پیدا ہونے والا یہ بچہ، اس کا یہ نام ہے، اور یہ جب بڑا ہوگا اپنے اختیار سے ہدایت اور گمراہی کے راستے دونوں میں سے اپنے اختیار سے گمراہی کے راستے کو چنے گا. اور گمراہی کا انجام کیا ہے؟ جہنم. لکھ دیا گیا کہ یہ جہنمی ہے. اس لیے یہ بات ذہن میں رکھ دیجیے. بعض لوگ یہ سوال اٹھاتے ہیں کہ جب اللہ نے پہلے سے لکھا ہوا ہے کہ میں جنتی ہوں، مثال کے طور پر پہلے سے لکھا ہوا ہے، تو پھر مجھے نیک اعمال کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ جنتی ہوں نا. اور اگر اللہ نے پہلے سے لکھا ہوا ہے جہنمی ہوں میں، تو پھر میں کوشش کیوں کروں جہنم سے بچنے کی؟ میں تو مجبور ہوں، مجھے تو اللہ نے جہنم میں لکھ دیا ہے، تو پھر میں کیوں کوشش کروں جہنم سے بچنے کی؟ اس لیے بات ذہن میں رکھ دیجیے، جو اللہ نے لکھا ہے اس وجہ سے ہم نہیں کر رہے، اس وجہ سے ہم برائی یا نیکی کو اختیار نہیں کر رہے، بلکہ جو ہم نے اپنے اختیار سے کرنا تھا اللہ نے وہ لکھ دیا ہے. اس کو کہتے ہیں علم ثابت. اندازہ لگا لیں. میرا اور آپ کا اندازہ غلط ہو سکتا ہے لیکن اللہ کا اندازہ غلط نہیں ہے. اللہ کا اندازہ بھی علم یقین ہوتا ہے. علم یقین. تقدیر کی 2 قسمیں ہوتی ہیں. نمبر 1 تقدیر مبرم، نمبر 2 تقدیر معلق. مبرم وہ تقدیر، وہ چیزیں جو اللہ نے لکھ دی اور وہ ہر صورت میں اسی طرح ہی رہنی ہے، اس کے اندر کوئی تبدیلی نہیں ہو سکتی. اس کو تقدیر مبرم کہتے ہیں. مثال کے طور پہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے، ہم اللہ کی مخلوق ہیں، اللہ نے میرے اور آپ کے بارے میں انسان ہونا لکھا تھا، کوئی جانور ہونا نہیں لکھا تھا. یہ تقدیر مبرم ہے، ہر صورت میں ہم انسان پیدا ہوتے. ایک ہوتی تقدیر معلق. تقدیر معلق وہ ہوتی ہے کہ جو کچھ چیزوں کے ساتھ مشروط ہوتی ہے. مشروط
اور اس کے اندر تبدیلی ہو سکتی ہے. اگر یہ بندہ یہ کام کرے گا تو اس کو یہ مقام دیا جائے گا, اگر یہ کام کرے گا یہ مقام دیا جائے گا. صلہ رحمی کرے گا مال کے اندر بڑھوتری کر دیں گے, صلہ رحمی نہیں کرے گا رزق کم کریں گے. اللہ تبارک و تعالیٰ مشروط قرار دے دیتے, اور اللہ کو پتہ ہوتا ہے اس میں کیا کرنا ہے, لیکن اللہ کے اعتبار سے یہ تقدیر معلق نہیں ہوتی, بندوں کے اعتبار سے. اس لیے آپ نے دیکھا ہوگا جو شخص صلہ رحمی کرتا ہے بعض اوقات اللہ تبارک و تعالیٰ اسے زندگی کے اندر برکت دے دیتے ہیں اور خوشیاں عطا فرما دیتے ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ رزق کے اندر برکت دے دیتے ہیں. جو لوگ صلہ رحمی نہیں کرتے, لوگوں کے حق مارتے ہیں, ان کے اوپر زندگی کم ہو جاتی ہے, ان کے مال اور کاروبار کے اندر کمی ہو جاتی ہے. یہ تقدیر معلق کی قسمیں ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے آپ حضرات کو جہاں دوسری ایمانیات ہیں, ایمانیات اللہ پر ایمان لانا, یوم آخرت پر ایمان لانا, کتابوں پر ایمان لانا, فرشتوں پر ایمان لانا, اسی طرح ایک ایمان ہے تقدیر پر ایمان لانا. تقدیر کے معاملے میں زیادہ گہرائی کے اندر نہیں جانا چاہیے, اس لیے کہ پھر لوگ شکوک و شبہات کا شکار ہو جاتے ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا صحابہ کی جماعت بیٹھ کر تقدیر کے معاملے میں بحث مباحثہ کر رہی ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب پتہ چلا تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا چہرہ مبسوط ہو گیا اور فرمایا کہ پہلے والی قومیں بھی اس لیے ہلاک ہوئی ہیں, غیر ضروری چیزوں کے اندر طویل بحث مباحثے کیا کرتے تھے جن کا کوئی انجام ہمیں دنیا میں نہیں ملتا, جن کا کوئی سرا ہمارے ہاتھ میں نہیں آتا. تقدیر کا معاملہ یہ اللہ کی طرف سے ایک راز ہے, پردہ ہے, اس کو ہم کھول نہیں سکتے. بس میں نے بنیادی چیز آپ کو بتا دی ہے. اللہ ہمیں صحیح معنوں میں تقدیر کے اوپر بھی ایمان کامل نصیب فرمائے اور قرآن تعلیمات کا فہم اور اس کے مطابق ہمیں اللہ تبارک و تعالی عمل کرنے کی توفیق عطا